ایک اور اسپرچل برانڈ بتاؤں میں آپ کو، کہ جب آپ کو اپنا پرسنل، آپ کو اپنا برانڈ سمجھ آ جائے تو پھر پرپس کیسے چینج ہوتا ہے، وہ ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام سنا ہوا؟ حضرت حسان کون تھے؟ ایک شاعر تھے. وہ والے شاعر تھے جن کو اپنی اسٹرینتھ یہ بھی تھی ان کی کہ جب انہوں نے کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا نا اپنی شاعری کے تھرو تو وہ بھی کر لیتے تھے. تو لوگ ان کو نا پیسے دے دے کے لے کے جاتے تھے. اب کفار نے ایک دن ہائر کر لیا ان کو کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شہر میں انٹر ہو گئے تو بس تم نے تباہی کر دی. باقی سارے چھپ کے بیٹھ گئے، یہ بڑا مزہ آنا ہے آپ کو. حضرت حسان کو لگا دیا گیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا پلان ہوتا ہے، آپ جو مرضی کریں، خدا کا اپنا پلان. اللہ تعالیٰ نے گیم کنورٹ کر. اب جو انہوں نے وہ جو کچھ غلط بولنا تھا وہ انہوں نے محبت کے کلمات کہنا شروع کر دیا. ساری گیم ہی پلٹ گئی. سو مچ سو کہ جب مسجد نبوی میں، کیا مسجد نبوی کیا تھی، زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے سارے. اور کلاس تھی جو ان کے ساتھ تھی تو کوئی طاقت نہیں تھی. حضرت امیر حمزہ کے آنے سے پہلے تو بالکل لوور کلاس تھی، کوئی طاقت نہیں. تو جو باہر سے بندہ آتا تھا وہ برا بھلا تباہی کرتے تھے. تو ان کو رسپونڈ کرنے کا وہ بھی نہیں تھا. اب برانڈ سمجھیں، اب برانڈ کو جب اپنا پرپس سمجھ آ گیا تو وہ حضرت حسان کیا کرتے تھے کہ جب باہر سے بندہ آ کے برائیاں کر رہا ہے نا، تو کیونکہ حضرت حسان کے پاس تو وہ کوالٹی تھی کہ وہ اوپر بھی لے جا سکتے تھے بندے کو اور نیچے بھی لے جا سکتے تھے. تو ایک طرف سے وہ برائیاں کرتا تھا، ایک طرف سے وہ بیٹھ کے فل اچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے. اتنی تعریفیں کیونکہ ان کا تو آرٹ تھا یہ کہ وہ اگلا بندہ ذلیل ہو کے بات چلاتا تھا. اب صحابہ کرام کو اتنی زبردست یہ بات سمجھ آئی، اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے نا ایک اسپیشل پلیس بنا دی ان کے لیے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرا کریں. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر، جو تھوڑی سی اونچی سی جگہ تھی، وہاں سے اترے اور ان کی آنکھیں جو ہے نا بہت کھلی ہوئی ہیں، جیسے آپ کچھ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حسان کے پیچھے جبرائیل بھی کھڑے ہیں. آپ برانڈ آپ سمجھ نہیں، آپ پرپس سمجھ آتے تو کیا ہو رہا ہے. جبرائیل کیا کر رہے ہیں؟ وہ حضرت حسان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے. جتنی وہ لفاظی بول رہے ہیں، وہ خوبصورت کلمات، تو حضرت جبرائیل اسسٹ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں انویزبلی، اور ان کی وہ چیزیں بہتر کر رہے ہیں اور وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. تو جب آپ کا پرپس ڈیفائن ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کیسے جگہ بناتے ہیں. ان لوگوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جگہ بنا لیتے ہیں. جیسے ہی آپ کا پرپس بڑا ہوتا ہے، آپ کو اپنی یونیکنیس سمجھ آئی کہ میری یونیکنیس تو یہ ہے کہ مجھے ایک بڑے برانڈ کے ساتھ ایسے سپورٹیو ایلیمنٹ کھڑا ہونا ہے. گیم چینج ہو گئی بس. سو یہ جو برانڈنگ ہے، اس کو جب آپ ایسے سمجھیں گے نا، ایک یونیک چیز اپنے اندر سے نکال کے لائیں گے، سو آئی گارنٹی یو دیر از نو بڈی ان دا ورلڈ، no one in the world who can beat you. Never ever. یہ برانڈ بننا ہے آپ کا پھر. ٹھیک ہے. ویسے ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کو پھنسایا گیا ہے نا کمپٹیشن میں، کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. اورنج اور ایپل میں کوئی کمپٹیشن ہے؟ مجھے بتائیں. اگر ہم کہیں کہ کمپیئر کرنا ہے اورنج کو اور ایپل کو، کوئی کمپٹیشن ہوگا ان دونوں کے درمیان؟ آپ کہیں گے یار ایک بالکل مختلف فروٹ ہے، ایک بالکل مختلف فروٹ ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کیا آپ اس سے ملتے ہیں یا یہ آپ سے ملتا ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی آپس میں ملتی ہو؟ یو آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام ہم. دین کمپیریزن کون سا ہے؟ کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ یہ تو آپ کو ایک سائیکولوجیکل پھنسایا ہو میڈیا نے کہ آپ اسی چیز میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں، نیگیٹیوٹی پروموٹ کرتے رہیں اور اپنا آپ بھی بھول گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اپنا آپ ہی بلا دیتے ہیں. یہ ہے وہ بات.
کہ اگر آپ نے ان کو نہیں نہ سمجھا, یونیکنیس کو نہ سمجھا, تو ایکچولی آپ کو بالکل ہی گیم سے اتار دیں گے وہ. اگر آپ کو اپنا پرپس نہیں جڑا, صحیح برانڈ پہ نہیں جڑے, پرپس نہیں سمجھ آیا, how should I contribute to the wellness of the universe کا سوال آپ نے ہر وقت اپنے کمرے میں لکھ کے نہ لگایا ہوا. اس کو یاد رکھیں, ریکال دینا ضروری ہے بیٹا, ریکال دینا ہے, اس سے میپنگ ہوتی ہے مائنڈ کی. لکھ لیں ان چیزوں کو کہیں پہ جا کے, جہاں پہ آپ روز جا کے پڑھ سکیں. آپ دیکھیں گے کہ 30 days کے بعد آپ کی ڈریسنگ, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کے چلنے کا انداز, آپ کا چیزوں کو اٹیمپٹ کرنے کا انداز ہی چینج ہو گیا. ایسے بناتے ہیں پرسنل برانڈ. اور پرسنل برانڈ بنانے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے ویسے؟ اب یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد پرسپیکٹو, کیوں ضرورت ہے پرسنل برانڈ بنانے؟ جی, ٹو اسٹینڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, اوکے. ہاں ہاں, یہ بڑا نیچرل ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے, پبلسٹی بھی ہو. ٹھیک ہے, اوکے. فیم ملے, امپیکٹ کوئی ڈال سکیں. اب یہ ہم نے جب یہ برانڈنگ کو ایک مختلف طریقے سے جب سمجھا ہے, تو از دیر اینی تھنگ دیٹ جو آپ کو سمجھ آئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا پرسنل برانڈ جو ہے وہ ایسے ڈیفائن ہونا چاہیے؟ کوئی 2-3 یونیک پوائنٹس جو آپ سمجھتے ہیں اس گفتگو کے بعد آپ کے پرسنل برانڈ میں ایڈ ہونے والے ہیں, وہ کیا ہیں؟ بڑا پرپز ہونا چاہیے آپ کے برانڈ کا. فیم, منی تو آنی فورگیٹ اٹ, وہ تو ملنی ہے. پرپز بڑا ہونا چاہیے, نہ کہ صرف میں ہونا چاہیے, بلکہ ہم ہونا چاہیے. نمبر 1 تھنگ. اینی تھنگ ایلس؟ ویژن, ویری نائس. ویژن آپ کا جو ہے نا وہ ایک بڑا ہونا چاہیے. اور ایکسلنٹ, ویژنری. آپ نے کیا کہا تھا؟ آنیسٹی ہونی چاہیے. ہاں, جو بھی آپ کا کام ہے وہ بڑے آنیسٹی سے آپ کر رہے ہونا چاہیے. آپ کو جو بھی آپ کا پرپز ہے وہ بڑا آنیسٹ ہونا چاہیے. آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز رکھیں کہ ابھی سے سارا کچھ ڈیزائن نہیں ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے اسٹڈی کیے ہیں 2-3 برانڈ کھلتا گیا, پہلے دن سے ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کچھ, صرف سٹارٹنگ میں نیت اچھی رکھنی ہے. سر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ہی نیچر ہوتی ہے کہ آپ انیسٹی سے چل رہے ہوتے ہیں ہر کچھ کرتے ہیں, بٹ یہ کہ آپ کی سراؤنڈنگس, آپ کا انوائرمنٹ آپ کو کچھ کر کے ہی چھوڑتا ہے کہ جب تک آپ کو چیز بنا نہ دے سنبھالنے کے ساتھ. مثلاً کہ آپ کو نیگیٹو نہ بنا دے. نیگیٹو اور ڈپلومیٹک سے آپ, ٹھیک ہے, کہ اب آپ کچھ پوائنٹس میں, کچھ محفل, کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے, کچھ گیدرنگس میں آپ کو بننا ہی پڑ جاتا ہے, تو وہ آپ نہ خود سے سیٹسفائی ہوتے ہو نہ آپ نے اللہ سے کے لیے. اچھا, میں ایک اور چیز بتاؤں. یہ جتنے پازیٹیو لوگ ہیں نا وہ سکیٹرڈ ہیں, وہ دور دور بیٹھے ہوئے, اور جتنے نیگیٹو لوگ ہیں نا وہ جڑے ہوئے. وہ کمپنیز بنا کے کام کرتے ہیں, وہ گروپنگ کر کے کام کرتے ہیں, وہ اٹیک کرتے ہیں اکٹھا. تو جو ابھی انہوں نے بات کی وہ ایکچولی یہ ہے. اور یہ جتنے بلی ہوتے ہیں نا وہ یہ ایکچولی نا, سر آپ اکیلے بھی تو رہ جاتے ہیں نا, پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے. تو قدرت چاہ ہی رہی ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں. جب تک آپ اس معاشرے میں تو نہیں, سوسائٹی کا پارٹ نہیں بن پاتے. اور دیکھو بیٹا, آپ کو پارٹ نہیں, آپ کو انڈیویجول بننا ہے. سوسائٹی دیکھیں, ایک پروسیس پتہ کیا ہے, پہلے اس مجمع میں سے نکل کے اکیلے ہونا ہے, اور دوسرا پروسیس کیا ہوگا کہ وہ مجمع پیچھے آئے گا, پھر آپ کے پیچھے جڑے گا, لیکن پہلے نکلنا ہے اکیلے. سر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کو سب کے ساتھ مل کے بھی چلنا پڑتا ہے. دیکھو, پہلے یہ کرنا پڑے گا جب تک آپ کو اپنا اسٹرانگ بنانے کے لیے نا کچھ دیر کے لیے نا وہ سرکل چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ کا سرکل آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا جو ہم سمجھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا سرکل بریک کرنا.
یقین کریں کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کا یہی سرکل نہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا. وہ وچ بڑی چنگی سی وہ نکل گئی بچوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ سالوں کے بعد کہہ رہے ہیں یار تو چنگی رہ گئی ہیں. ہم تو بھائی جی وہیں پھنسے ہوئے ہیں. یار تو چنگا رہ گیا. اے ویکھو نا منڈا آگے نکل گیا. تو پہلے آپ کو کچھ دیر کے لیے بریک کرنا ہے. یہ رول ہے. جی کوئی کوشچن؟ اچھا اسپون فیڈنگ سے زیادہ یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں, ہم ایڈلٹس ہیں سارے. اسپون فیڈنگ میں ہم کہتے تھے کہ جی ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں, یہ جو میری امی نے کیا تھا, یہ میرے ابو نے کیا ہے, یہ میرا بھائی جو ہے نا وہ ایسا ہے, وہ مجھے آگے نہیں نکلنے دیتا. یہ تھی وہ اسپون فیڈنگ جس کا ہم کر رہے تھے. اب کیونکہ ہم ایڈلٹس ہو چکے ہیں, اب ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. تو آپ کو اپنا ڈیسیژن خود لینا ہے, اسٹرانگ بنے تاکہ یہ بلینگ کے ٹارگٹ سے باہر نکلے. اور پرسنل برانڈ بنانا ہے تو ہم بات ہی اگر کہہ رہے ہیں کہ پرسنل برانڈ, تو ڈفرینشیٹر تو تبھی بنے گا نا جب نکلیں گے. ڈفرینشیٹر تب, اگر آپ اسی لاٹ کا حصہ ہیں تو واٹ از دا ڈفرینشیٹر؟ تنہائی اور کبھی بیٹا ڈپریشن کا بھی, اسٹریس کا بھی, تو آپ قرآن پاک کیا کہتا ہے اس ساری چیز کے بارے میں؟ سر مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں کون سی سورہ میں, قرآن پاک میں یہی ہے, ایک دعا ہے ایک جگہ پہ کہ وہاں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑوں میں کر دو, کہ مجھے ایک سیدھے راستے میں, چاہے میں اکیلا بھی ہوں تو مجھے تھوڑوں میں کر دو. مگر سم ٹائمز آپ اتنا اٹ از نو, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی آسان گیم نہیں ہے. جو آپ مانگ رہی ہیں وہ کیا چھوٹی چیز ہے؟ وہ بڑی چیز ہے نا. تو آپ کو آسانی سے تو نہیں ملے گی, یا تو پھر آپ کمپرومائز کر لیں. اگر بڑی چیز چاہیے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بڑا بننا ہے تو چیلنج کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بغیر نہیں ملنے والا, یہ گارنٹیڈ ہے. کوئی ایک بندہ بتا دیں, اور اگر کوئی کسی نے 2 نمبری سے اوپر گیا ہے نا تو آپ دیکھیں گے لوگ اوپر جاتے ہیں اور ایک دم نیچے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی روٹ اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو ایز اے برانڈ, اگر آپ کا پرسنل برانڈ پرسنل تو پرسنل تو یونیک ہے نا. تو اگر آپ کا یونیک, آپ کا ڈفرینشیٹر, یہ میں دوبارہ کی ورڈ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ان کو آپ اپلائی کرتے جائیں. اگر آپ کا ڈفرینشیٹر, آپ کا یونیک پوائنٹ پہ آپ نے کام نہیں کیا ہوا تو بھول جائیں کہ آپ کو یونیک بنیں گے. آپ کی کوئی فالوئنگ ہوگی, آپ کی کوئی سے ہوگی, بھول جائیں. یا تو آپ کو وہ ڈریم کوئٹ کرنی ہے یا یہ کوئٹ کرنی ہے. تو آپ ڈیسائیڈ کریں اور پھر تیار ہو جائیں. کسی عام بندے کا, کسی نبی کا آسان تھی زندگی. آج جن کا نام لے رہے ہیں, جن بھی برانڈز کی ابھی یہ بات کی ہیں, اقبال, اسٹیو جابس, قائد اعظم, ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان, کیا اتنے سالوں بعد ان کے برانڈ کی بات کر رہے ہیں ہم؟ آسان زندگیاں تھی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس ساری چیز کو ہم آگے, اور کوئی کوشچن ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں آگے. جی جی مزید شارٹ لسٹ کرنی 2 پوائنٹس میں ہم آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ہم ان کو ڈفرینشیٹ کریں اپنے آپ کو؟ جی, کہ یہ میری واقعی یہ میرا ٹیلنٹ ہے یا میری یونیکنیس ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جو بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی ہیں. اچھا پہلے تو بیسک والا بنانا ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک دم سے رستہ نہیں کھلے گا. ایک اور بات یاد رکھیں, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے دن سے اپنی منزل نظر آ رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا رستہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ آپ کا رستہ یونیک ہے, وہ کھلے ہی نہیں ہے ابھی. آپ جب اس پہ سٹیپ ان کریں گے تو وہ بار بار کھلے گا. اگر آپ کو اینڈ تک اپنی ڈیسٹنی نظر آ رہی ہے نا تو یہ آپ کی ڈیسٹنی نہیں ہے, یہ کسی اور کا رستہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ آگے جائیں گے, دروازہ نوک کریں گے تو دروازہ کھلے گا. یہ پوائنٹ بیٹا یہی ہے, یہ ایک دم سے اینڈ تک نظر نہیں آنا. تو آپ نے پہلے وہیں سے شروع کریں, پیشن, اسکل اینڈ پرپس, اس کو ریزالو کریں.
پھر پیشن کے اندر سے اور چیزیں نکلیں گی، پھر اسکل کے اندر سے اور چیزیں نکلتی جائیں گی، پھر ریفائن ہوتی جائیں گی، پرپز ری ڈیفائن ہوتا جائے گا، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ پرپز ری ڈیفائن ہوتا ہے، اور یہ کھلتا چلا جائے گا. یہ پہلے دن نہیں ڈیسائیڈ ہونا، ورنہ آپ کسی اور کا فالو کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں آپ کا نہیں ہے وہ. اور 99% بندے نا کسی اور کا ڈریم فالو کر رہے ہیں. 99% بندے کہ وہ جی وہ ہے وہ وہی بننا ہے. وہ جی آئی ٹی چل پڑا ہے تو آئی ٹی ہی چل پڑا. وہ جی میڈیسن چل پڑا تو سارے اسی کے کیوں بھائی؟ تو کیسے آپ یونیک بنیں گے؟ یونیکنیس کو کیسے پریکٹس کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم جسٹ اسٹے کنیکٹڈ، بیکاز یہ بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ چلے گا. ہم نے دیکھا کہ کوئی حضرت ختیجہ کے 10 سالوں کی زندگی تھی جو ہم نے کوئی 3 منٹ میں سنا دی. 10 سال لگے ان کو پرپس کو یوں آنے میں. اسٹیو جابس کی اگر ہم نے بات کی تو کتنے سال لگے، کیسے ری ڈیفائن ہوا تھا ان کا آپ کو پتا ہے نا. کیلی گرافی کی ایک ورک شاپ تھی، پتا ہے ساروں کو نا، میں نے تو ابھی خیر کل بھی پوسٹ ڈالی تھی اس پہ. اسٹیو جابس کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں اس کیلی گرافی کی ورک شاپ میں کیوں گیا. اس کیلی گرافی کی ورک شاپ نے اس کی استھیٹک چینج کر کے رکھا. جب اس کی ایپل کا جو ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی استھیٹکس. آپ اس کے ایکسٹرا پیسے اس کی استھیٹکس کی وجہ سے دیتے ہیں، اور وہ ہر چیز میں پھر اس کی جو جو کچھ بھی ہے وہ استھیٹکس کی وجہ سے. آپ اس کو کھول کے بھی دیکھیں گے نا تو ہر چیز جو ہے وہ استھیٹکلی ڈیفائن. تو ایک استھیٹک کی ورک شاپ نے دنیا کا فیوچر چینج کر دیا. آئی ڈونٹ نو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. اگر آپ کا پرپس ٹھیک ہوگا نا تو یونیورس بھی آپ کو جگہیں دکھائے گی. یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ کئی دفعہ آپ نے پلان کچھ اور کیا ہوتا ہو کچھ اور جاتا. تو اس پہ یقین رکھیں، اپنی انٹویشن کو پریکٹس کریں. وہ اتنی کو بڑی فورس ہے نا کہ کیلکولیشن سے کروڑوں گنا بڑی فورس ہے. جی یہ سب چیزیں تو ڈسکس ہوں گی، مطلب ہمیں مقصد بھی مل گیا، ہم نے اپنے آپ کو پہچان بھی لیا، ہمارے اندر کیا چیز دوسروں سے یونیک ہے، ہمیں ویژن بھی ہے، ہم اس پہ چل پڑے ہیں، ہم کسی سے انسپائر بھی ہیں، سب چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایماندار بھی ہیں، آپ کے پاس ویژن بھی ہے، آپ ان سب چیزوں پہ مشکلات تو بہت زیادہ آئیں گی آپ کے پاس، تو سب چیزوں پہ ثابت قدم رہنا کیا سب سے بڑی بات نہیں ہے؟ نہیں، جتنی بھی ہمارے پاس مثالیں حضرت خدیجہ سے لے کر قائد اعظم اور علامہ اقبال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سب کی زندگی میں بے تحاشا مشکلات نہیں آئی؟ ڈیفینیٹلی ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس چیز پر ڈٹے رہے، ایمان کے ساتھ، اب ثابت قدمی کے ساتھ. چیزوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے، آپ کے پاس ایک مقصد ہے، اس پہ آپ ڈٹ جائیں. بالکل ٹھیک، دنیا آپ کو بھلا نہیں سکے گی اگر آپ وہاں کھڑے رہیں گے اور آگے ہی بڑھتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کے پاس آگے بڑھنے کا ویژن نہیں ہے، آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، آپ حوصلہ نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی چیز کسی کام میں نہیں آتی. ڈیفینیٹلی ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پرپس بڑا کر لیا ہے تو تیاری پکڑ لیں پھینٹی لگنے کی. آئی ایم ٹیلنگ یو، تیاری پکڑ لیں، یا تو ڈریم چھوڑ دیں یا پھر اس سے کلینا چھوڑ دیں. سر چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یہ الہمت فاؤنڈیشن ایک دم سے پوری دنیا میں ایسے نہیں، ایبسلیوٹلی، انہوں نے بہت محنت کی، جی، بہت محنت کی اور بہت بے تحاشا مشکلات ہیں. ڈیفینیٹلی میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں اور یہ اب دنیا میں ایک نام ہے. الخدمت آئی تھنک اس وقت ایک برانڈ ہے. ڈیفینیٹلی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں بے تحاشا لوگوں کی محنت ہے. کچھ بھی کسی نے کہا، کچھ بھی کیا، لیکن یہ لوگ چلتے رہے اور آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کہاں ہے. یہ ہوتا ہے برانڈ. ڈیفینیٹلی. اور کوئی سوال ہے؟ شیڈو سیلف جو آپ گوگل کیجیے گا، شیڈو سیلف، اس کی بہت ڈیٹیل. کارل یونگ کیجیے گا اور پھر شیڈو سیلف. جو شیڈو سیلف ہے نا، آپ کی ونریبلٹی ہے، جو میں نے بات کی تھی نا کہ کئی دفعہ اس ونریبلٹی سے لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا شیڈو سیلف ہوتا ہے. اور پھر آپ کا جو یو ہے نا، جو میں نے کہا واٹ میکس یو یو، سو اٹ از یور شیڈو سیلف پلس یو، اور وہ آپ کا پاور سیلف بنتا ہے. پھر ان دونوں کو آپ کمبائن کریں گے تو پھر آپ کا وہ پاور سیلف بنتا ہے.
وہاں سے آپ کا برانڈ جو ہے یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے, ابھی آپ نے شروع کیا ہے اور دروازے خود کھلیں گے, یقین رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا کہ گمان اچھا رکھنا ہے, اس پہ گمان اچھا رکھیں, یہ رستے خود ہی کھلنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی سر ایک کوشچن سے پہلے ایک چیز یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں شور. کہ جو سیلف برانڈ ہوتا ہے سر, آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے, یعنی اپنے اندر کے انسان. بہترین. فار دیٹ سیلف لو از ویری امپورٹنٹ. سیلف لو, او یا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر اسکلس کو جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا یونیکنس ہے, اور ان کو ہم جو ہے نا بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں. سو سر اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ جو سیلف برانڈ ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح میجر کر سکتے ہیں, اور کون سی میٹرکس ہے جن کے بیس پہ جو ہے ہم اس کے سکسیس کو میجر کر سکتے ہیں. میجر یس میجر آپ نے کرنا کیوں ہے پہلے تو یہ بتائیں. نہیں ہے برانڈ, کوئی بھی بندہ چاہے گا جب وہ کامیاب ہوا ہے تو وہ کیوں کامیاب ہوا ہے, یعنی کس طرح میں. اچھا دو چیزیں دیکھیں, جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں نا تو ایک ہوتی ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی اور ایک ہوتی ہے برانڈنگ اسٹریٹجی. دونوں کو میجر کرنے کا فرق طریقہ, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے کہ میرے برانڈ کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی اس کے یہ چند گول تھے جن پہ لیٹس سے کہ خاص قسم کی مجھے نمبرز میں کچھ ریزلٹس چاہیے تھے, نمبرز میں رزلٹ چاہیے تھے کہ میرا اتنا اوپر چلا گیا, یہ نمبر ہوا, میری اتنی فالوئنگ ہوئی, میرا جو پرسنل پرائس ہے وہ میری یہاں چلی گئی, ایک برانڈ کی لائلٹی ہے جب وہ یہاں چلے گی, میری گڈ ول یہاں ایڈ ہو گئی. تو یہ مارکیٹنگ والے گول. برانڈنگ کے جو گول ہیں نا وہ آپ کہیں گے کہ اس کا گول فرق ہے, ٹھیک ہے. اب وہ برانڈنگ کے گول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لائل کسٹمرز کتنے جڑ گئے. سو یہ میں آپ کو بہت ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. ایک ٹیسٹ میں چھوٹا سا جلدی سے کوئکلی بتا دوں. ایک لیب ٹیسٹ کیا گیا سیمسنگ کے درمیان اور ایپل کے درمیان, ٹھیک. جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ جب انہیں بتایا کہ جو سیمسنگ کے یوزر تھے نا ان کو بتایا کہ جی سیمسنگ نے یہ بڑی غلطی کر دی ہے, تو اس نے بڑی کوئی مسٹیک کر دی, اس کی وجہ سے بڑا کچھ مسئلہ ہو گیا. تو جب انہوں نے ان کو پلگ کیا ہوا تھا سب کو, کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. جب ایپل کے یوزرز کو انہوں نے یہ کہا نا کہ جی ایپل سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے, اس کا یہ مارکیٹ شیئر بھی یوں ہوا ہے, تو ان کے مائنڈ میں وہ ویو پروڈیوس ہوئی کہ جیسے جب آپ کے فیملی کو کے نقصان ہوتا ہے نا تو ان کو وہ ویو پروڈیوس ہوئی. سو دس از کائنڈ, یہ ہے برانڈنگ, کہ آپ اپنے برانڈ کو ایک فیملی کی طرح سمجھنا شروع. تو یہ آپ کا برانڈنگ کے گولز ہوں گے اور یہ ایک مارکیٹنگ کے گولز الگ ہیں. تو یہ میجر کرنے کا دونوں کو, یہ بڑی ڈیٹیل ایک گفتگو ہے, لیکن آئی تھنک سرسری ہم نے بات کر لی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور تھینک یو جی. لاسٹ پوائنٹ, سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے سر, آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ انسان کو اکیلا بھی ہونا پڑتا ہے جی, مگر سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ سر آپ کی کچھ اتنی بھی مطلب کہ آپ کے اندر بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. بالکل اس ٹھیک چیز ہے. کا کیسے انالیسس کر سکے کہ ہم ایک ٹھیک ٹریک پہ ہیں کہ غلط ہے. سم ٹائمز ہم بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا کہ آپ اکیلے ہو کے رہ جاتے ہیں. بالکل, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا, جو سیلف انالیسز ہے نا وہ اتنا ضروری ہے نا کہ پروبیبلی پروگریس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنا سیلف انالیسز اچھا کر لیا نا تو یہ پروگریس تو ایسے ہونی. تو اس کا سمپل جو بزنس والا رول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز دکھا کریں. سر دوسرا میرے خیال سے اپنے ضمیر کی بات میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے تو آپ کو کبھی نہ کچھ ایسا دکھا دیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, وہ بھی ایک روحانی ایک طریقہ ہے, لیکن اس کو نا میتھوڈیکل کر, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل بینگس کر کے, اور ہمیشہ جو اپنا سیلف انالیسز انسان اپنا نہیں کر سکتا, یہ آپ کو کسی ایکسٹرنل فورس سے کرانا ہے. جس طرح آپ کمپنی کا آڈٹ کراتے ہیں نا تو کوئی ایکسٹرنل لے کے آتے ہیں, تو اپنے کسی ایسے لوگوں کو دوڑتے ہیں, خاص طور پہ اپنے دوستوں کو جو آپ کے بہت قریب ہیں, جو آپ کو ایکچولی اڑا کے رکھ دیں گے 2 منٹ, ان کو پریزنٹ کریں اپنا سیلف, تو آپ کو سامنے آئے گا کہ میری کون سی غلطی ہیں. ایکچولی آپ کو پتہ ہوتی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, پتہ ہوتی ہیں, لیکن ایکچولی سننا نہیں, آپ اس کو نا دیکھنے. ہاں, تو جب آپ اس کو ایسے میتھوڈیکل جائیں گے نا تو پھر آپ کلیئرٹی پہ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.